مسئلہ بچوں کے ناموں کا۔ تحریر ابن انشا۔ نومولود بچوں کے ناموں کا مسئلہ خاصا پریشان کن ہے۔ اتنے نئے نام کوئی کہاں سے لائے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ریڈیو پاکستان، زاہدان ریڈیو اور ریڈیو سیلون کے فرمائشی پروگراموں سے خاصی مدد ملتی ہے، لیکن وہ چند سو ناموں تک محدود ہے۔ پرانے زمانے میں یہ مسئلہ پیش نہ آتا تھا کیونکہ لوگوں کے نام عبدالغنی، عبدالغفور، سراج الدین، فاطمہ بیگم، سکینہ خاتون اور رحمت بی بی وغیرہ ہوتے تھے۔ ان کا لامتناہی ذخیرہ اب بھی موجود ہے، قلت صرف نئے ناموں کی ہے۔ ہر کوئی اپنے بیٹے کا نام سریر خامہ اور بیٹی کا نام نوائے سروش رکھنا چاہتا ہے۔ اساتذہ کے دیوان بھی آخر کہاں تک ساتھ دے سکتے ہیں؟ فیملی پلاننگ پر جو ہمارے ملک میں اتنا زور دیا جا رہا ہے، اس میں صرف یہی ایک حکمت نہیں کہ خوراک کا توڑا نہ ہو جائے، نئے ناموں کے توڑے کا بھی مسئلہ ملحوظ ہے۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ بہت دن ہوئے ایک صاحب ہمارے پاس بھاگے بھاگے تشریف لائے کہ کوئی نام سبکتگین اور الپتگین کے قافیے کا بتاؤ۔ ہم نے کہا خیریت؟ بولے میں نے اپنے تاریخی ذوق کی بنا پر اپنے دو صاحبزادوں کے یہ نام رکھے تھے، بس غلطی کر گیا۔ یہ نہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایاں ہے، ورنہ خاندان سبکتگین کی بجائے خاندان مغلیہ کا انتخاب کرتا، جس میں بابر اور ہمایوں سے لے کر رفیع الدولہ اور رفیع الدرجات تک کی گنجائش ہے۔ ہم نے پوچھا رنگ کیسا ہے صاحبزادے کا؟ معلوم ہوا باپ کی طرح کا ہے۔ ہم نے سرمگی کا لفظ تجویز کیا، وہ انہیں پسند نہ آیا۔ غمگین، اندوگین پر ان کو یہ اعتراض تھا کہ فالے بد ہے، حالانکہ انہی میں سے کوئی بڑا ہو کر نالائق نکل جائے، یعنی شاعر بن جائے اور اپنے لیے رنجور، الم، افسوس، حسرت وغیرہ تخلص اختیار کر لے تو کوئی نہیں روکتا۔ رنگین، تماشبین، دوربین، خوردبین وغیرہ بھی ہمارے ذہن میں آئے، لیکن ہمارے دوست کا اطمینان نہ ہوا۔ اگلے روز ان کے دفتر جانے کا اتفاق ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف میز پر عربی، فارسی اور ترکی کی لغت رکھے ہیں، دوسری طرف فیملی پلاننگ کے لٹریچر کا ڈھیر ہے۔ کبھی اسے دیکھتے ہیں، کبھی اس پر نظر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ناموں کا ایک انداز یہ ہے کہ انگریزی کا قاعدہ سامنے رکھا اور اس کے حروف تہجی میں سے ایک دو کو چمٹی سے اٹھا کر اس کے بعد خان، احمد یا دین وغیرہ لگا لیا، اے احمد، بی احمد، زیڈ خان وغیرہ، تاکہ شہروں اور عہدوں کے ناموں کا مسئلہ بھی اسی طرح حل کیا گیا ہے۔ ابھی کل ہم نے پڑھا کہ ڈی آئی خان میں مسٹر این ایم احمد نے پی ڈبلیو ڈی کے ایس ڈی او کا عہدہ سنبھالا۔ ہمارے ادب میں لام احمد اور نون میم راشد پہلے ادیب تھے جنہوں نے اردو کے قاعدے کی سرپرستی کی۔ ہمارے بزرگ اور مہربان اے ڈی اظہر صاحب اب اس عمر میں آخر مسلمان ہوئے ہیں، یعنی خود کو الف دال اظہر لکھنے لگے ہیں۔ بہر صورت یہ بھی ان کی اردو پرستی پر دال ہے۔ اردو حروف تہجی میں ایک بات البتہ ضرور ہے، آپ احمد دین کو الف دین تو لکھ سکتے ہیں، بدرالدین کو بے دین نہیں لکھ سکتے۔ ڈبلیو خان وغیرہ ناموں پر کئی بار ہمیں دھوکہ ہوا کہ شاید لوگ مسیح ہیں اور کسی میونسپلٹی کے محکمہ صفائی میں نوکر ہیں۔ ہمیں اپنے مسیح بھائیوں کی صلح کل روش پسند ہے کہ نہ مشرق کو ناراض کرتے ہیں اور نہ مغرب کو۔ سیمویل گنڈا سنگھ، جوزف خیردین اور رابرٹ گسیٹے خان قسم کے نام ان کے ہاں عام ہیں۔ ہماری گلی میں جو صاحب جھاڑو دیتے ہیں ان کا نام ہے جارج گسیٹے خان، اور اندرون خانہ صفائی کا چارج مس الزبتھ بدو رام کے پاس ہے۔ ان کے نام سن کر سلطنت انگلیشیا مرحوم کی عظمت و سطوت یاد آتی ہے۔
جس میں یہ لوگ برابر کے شریک تھے۔ آزادی سے پہلے جب کانگریسیوں نے ملک چھوڑ دو کی مہم چلائی اور روزانہ جلسے جلوس کا غوغا ہونے لگا، تو ایک روز پنجاب کے کسی شہر میں دو بزرگ اس قوم کے، ایک کا نام پیٹر دوسرے کا پال، بڑے انہماک سے کوڑے کی ڈھیریوں کو جھاڑو سے سڑک پر پھیلا رہے تھے، کیونکہ پورے رقبے پر کوڑے کو یکساں تقسیم کرنے سے سڑک نسبتاً صاف معلوم ہونے لگتی ہے۔ اتنے میں ایک طرف سے نعروں کی آواز آئی۔ ایک نے ان میں سے ٹھٹک کر پوچھا، اوے پیٹر، اے کی ہو رہا ہے؟ یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ دوسرے نے جھاڑو سے ٹیک لگا کر غور سے سنا اور کہا، اوے پال، ہونا کیے اے لوگ آزادی منگدے پے نے، اے اسی دیندے نہیں۔ یعنی اے برادر، ہونا کیا ہے؟ یہ لوگ آزادی مانگ رہے ہیں اور ہم دے نہیں رہے۔ ناموں کی قلت کی ایک وجہ یہ ہوئی کہ جو نام انسانوں کے ہونے چاہیے وہ محکمہ ریلوے نے اپنے اسٹیشنوں کے رکھ لیے ہیں۔ رحیم یار خان، راجہ رام، ہیرا سنگھ وغیرہ۔ سندھ میں ایک اسٹیشن کا نام تو ما القاب کے ہے، نواب ولی محمد خان۔ ہمارے ایک دوست بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک روز وہاں جانا تھا۔ ٹکٹ بابو سے کہا کہ مجھے نواب ولی محمد خان کا ٹکٹ دے دو۔ اس نے کہا، آپ کون ہوتے ہیں؟ کیا نواب صاحب کے اردلی ہیں؟ ہمارے ایک آدمی کو ان کے ہاں نوکر رکھوا دیجئے گا۔ میں نے کہا کہ یہ کسی آدمی کا نہیں، اسٹیشن کا نام ہے۔ بولے، اچھا، معاف فرمائیے گا۔ نتیجہ اس بحث کا یہ نکلا کہ گاڑی نے سیٹی دی اور ہمارے دوست کے دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹ گئی۔ سوچا جائے تو راہ مضمون تازہ ایسی بند بھی نہیں۔ نقش فریادی کسی ایسے بچے کا نام ہو سکتا ہے جو روتا بہت ہو، اور لمبی ناک والی بچی کو مرقع چغتائی کا نام دے سکتے ہیں۔ زیادہ لمبے بالوں والی صاحبزادی کو بال جبریل کہنے میں حرج نہیں، اور اگر کسی لڑکے کا نام ضرب کلیم رکھا جائے تو بڑا ہو کر حساب میں یقیناً ہوشیار نکلے گا۔ ہمارے دوست انتظار حسین کی شادی بعد بے شمار انتظار کے سال گزشتہ عالیہ بیگم سے ہوئی ہے۔ ان کو تو نہیں، ان کے دوستوں کو فکر ہے کہ اس جوڑے کے بچوں کے نام کلاسیکی قسم کے ہونے چاہیے۔ ہم نے بچے کے لیے فسانہ آزاد اور بچی کے لیے طلسم ہوشربا تجویز کیا تھا، لیکن لوگ مطمئن نہ ہوئے۔ آخر اتفاق اس پر ہوا کہ لڑکا ہو تو ادب عالیہ کہلائے اور بچی ہو تو شب انتظار۔ سامعین محترم، ہم اردو کے اساتذہ کا ایک مسئلہ بھی سنتے جائیے۔ ہمارے اکثر ہونہار طلبہ ہم سے عجیب و غریب ناموں کے معنی دریافت کر کے اپنے رشتہ داروں میں اپنے علم کی دھاک بٹھاتے رہتے ہیں۔ شروع میں ہمیں بڑا تردد ہوتا تھا، لغات چھان چھان کر ہلکان ہو جایا کرتے تھے، لیکن اب ہمیں پریشانی نہیں ہوتی۔ ہر عجیب و غریب بلکہ مومل نام کا معنی جنت کا پھول بتا دیا جاتا ہے۔ طلبہ بھی خوش، ان کے رشتہ دار بھی خوش۔